سورہ الضحیٰ سے آغاز کریں گے، پارہ نمبر 30 میں۔ یہ بھی مکی صورت ہے، قرآن حکیم میں اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور شروع میں جو وحی نازل ہوئی ان صورتوں میں سے ایک یہ صورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بخاری و مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی۔ اس کے بعد انہی حدیث میں آتا ہے کہ ایک گیپ آ گیا تھا وحی میں، وہ فترت کا ایک پیریڈ آیا، اور اس دوران لوگوں نے طرح طرح کی چیمہ گوئیاں کرنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی اس نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ لگتا ہے کہ محمد تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو فرشتہ نازل ہوتا تھا نا، اس کے بارے میں یعنی یہ بات کی کہ لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ تو یعنی وہ فترت کا پیریڈ تھا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے آیات نازل ہونا شروع ہوئیں، تو اس میں یہ سورہ الضحیٰ بھی نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ یعنی ایک نیچرل وقفہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی غذا تھی وہی، تو آپ علیہ السلام پہ تو یہ پیریڈ شاک گزرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمائی اس حوالے سے۔ تو یہ پھر آیات نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روشن دن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جاتی ہے۔ دن اور رات اللہ نے جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہیں۔ دن نہ ہو تو رات کی قدر نہیں آتی، اور رات نہ ہو تو دن کی قدر نہیں آتی۔ تو رات اور دن اگرچہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس اپوزٹ چیز کی وجہ سے ایک دوسرے کی قدر میں اضافہ فرمایا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ جس طرح دن اور رات اگرچہ بالکل 180 ڈگری ہیں، ایک بالکل روشن اور ایک تاریک، لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنا اور وحی کا رکنا، اگرچہ یہ اپوزٹ چیزیں ہیں، لیکن یہ اپوزٹ چیزوں میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ جب یہ وقفہ آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب نئی وحی نازل ہوگی تو پھر اس کی امپورٹنس میں، اس کی لذت میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح کہ رات میں انسان جب آرام کرتا ہے تو اس کے بعد اگلے دن کے کاموں میں انسان کو خشوع خضوع اور آرام نصیب ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ جو وحی کا فترت کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو نیگیٹو نہ لیا جائے، بلکہ اس کے بعد جب نئی وحی نازل ہوگی تو پھر تمہاری روحانیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے محبت کے انداز میں اس میں تسلی دی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جو شروع کی آیات ہیں دونوں، کہ قسم ہے روشن دن کی اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، بعض اوقات بعض مفسرین کی جانب سے اسے ایک محبت کا بھی رنگ دیا گیا، کہ والضحیٰ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو لیا گیا، اور واللیل سے مراد آپ کی زلفوں کو لیا گیا، لیکن یہ سب کے سب جذباتی ڈاکٹرائن ہے۔ قرآن و سنت میں کہیں اس کا ذکر اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی جو صوفیاء کی تفاسیر ہوتی ہیں، بس یہ سبحان اللہ اور واہ واہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی یہ جو وحی میں ڈیلے آیا ہے، اس میں قطعاً یہ میسج نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، اور نہ یہ میسج ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ یعنی
اب اگلی دفعہ جب وحی نازل ہوگی تو وہ آپ کے اوپر جو وقت آئے گا وہ پچھلی وحی کے نازل ہونے والے وقت سے بڑھ کر ہوگا. یہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے. اور تعویل عام کے اعتبار سے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسپیشل پروٹوکول ہے درود شریف کا, اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلاۃ بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. مسلسل اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے. ہر رحمت نبی علیہ السلام کے درجے کو بلند کر رہی ہے. پوری امت درود پڑھ رہی ہے آپ علیہ السلام پہ. آپ کی مبارک زندگی میں تو بمشکل 1 لاکھ کے قریب لوگ آپ کے فالوور تھے. آج ماشاءاللہ تعالی 1.5 ارب کے قریب فالورز ہیں. آپ کو اللہ نے اتنی بڑی روحانی اولاد دی ہے. تو ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے نبی علیہ السلام کے لیے بہتر ہے. دنیا میں آج کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا پہ اس روئے ارض پہ یاد نہ کیا جا رہا ہوں. جہاں کہیں بھی اذان ہو رہی ہے اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. یہ ان چیزوں سے ہٹ کے جو اللہ اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں وہ تو الگ سے. اس دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام روشن ہے. آج دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی انسانی پرسنالٹی کے طور پہ نہ مانا جاتا ہو. خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں, خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے ہوں, آپ علیہ السلام کو ایک کامیاب پرسنالٹی کے طور پہ لوگ مانتے ہیں. آپ کی اس وقت کی زندگی دنیا میں گزاری بھی زندگی سے بہتر ہے, اپنی مبارک زندگی بھی, کیونکہ آپ اللہ کی جنتوں میں ہیں. پھر قیامت کے دن کی زندگی اس زندگی سے بہتر ہوگی کیونکہ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہیں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ ایک وقت آئے گا اے نبی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا. مقام محمود, محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے, جس کی تعریف کی جائے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان خصوصی ہیں. ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوگا. کیوں؟ شفاعت کا دروازہ آپ کے مبارک ہاتھوں پہ آپ کی دعا سے کھلے گا. اور وہ قیامت کے دن کا جو آپ کا پروٹوکول آپ کو ملے گا وہ آپ کی دنیا میں گزاری بھی زندگی, عالم برزخ میں گزاری بھی زندگی سے بھی بڑھ کر ہوگا. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جنت الفردوس میں, جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام رکھا ہے اور اس کا نام بھی مقام محمود ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مقام مجھے ہی ملے گا, اور جو شخص میرے لیے اذان کے بعد اس مقام کی دعا کرے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو ہم وہ دعا کرتے ہیں نا جو صحیح بخاری میں آئی ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اتنے الفاظ بخاری میں انک لا تخلف المیعاد, سنن کبری البیہقی میں صحیح سند سے موجود ہے. بلکہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں جو بندہ اذان کا جواب دے, یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے, اس کے بعد درود شریف پڑھے, پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو مقام محمود اگرچہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے, لیکن اس مقام کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اپنے نبی کا ذکر خیر کرنے سے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود شریف کی کوئی حاجت نہیں ہے. جن پہ اللہ درود پڑھ رہا ہے اور اللہ کا درود ہمارے والا نہیں ہے, ہم تو خود اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اے اللہ آپ رحمتیں بھیجیے. اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ خود رحمت بھیج دیتا ہے اور ان کے درجات بلند کر دیتا ہے. اللہ نے تو کسی کو نہیں کہنا کہ بھیج, اللہ بھیجتا ہے خود. اللہ کا درود یہ ہے. ہمارا درود یہ ہے کہ ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سن نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اس کے 10 درجات بلند کرے گا, اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا, اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جامعہ ترمذی میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ کنجوس ہے وہ شخص
بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے مسند احمد میں کہ جو لوگ دنیا میں کسی مجلس میں شریک ہوں اور بغیر اللہ کا ذکر کیے اور درود شریف پڑھے اٹھ جائیں، ایسے لوگ جنت میں بھی داخل ہو جائیں تو وہاں پہ بھی انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے وہ لمحہ بغیر ذکر و درود کے کیوں گزارا، جب وہ اس کا اجر دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو درود شریف کے تو بے شمار فضائل ہیں۔ میں نے 2 گھنٹے صرف درود شریف کے فضائل اور فقہی احکام و مسائل پہ مسئلہ نمبر 56 ریکارڈ کروایا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سر ہم اس ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور رب کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ بالکل 180 ڈگری ہے سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی شان ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی رقت انگیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امت کے غم میں اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا کہ پوچھو، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ، اور پوچھتا ہے کہ آپ کے رونے اور گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا، اے اللہ جو نیکوکار بندے ہیں وہ میرے ہیں، اور بروں کو تیرے کھاتے میں ڈال دیا کہ تو جانے اور ان کا معاملہ۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ کی تلاوت کی کہ قیامت الدین عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا، اگر میرے بعد انہوں نے شرک کیا تو یہ تو جانے اور تیرا کام، جبکہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں میری امت۔ یعنی حضرت ابراہیم بھی اپنی نافرمان امت سے اعلان برات کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی امت کی فکر میں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرے محبوب سے فرما دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ یہ وہی چیز ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ دینا کیا ہے؟ مقام شفاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے امت کے گنہگار لوگوں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ قیامت والے دن ہمیں محشور فرمائے، آمین۔ تو آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی اس کے اندر ہے کہ ان کی امت کے لیے کوئی بخشش کا معاملہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی اتنی ٹینشن ہے، اور ماشاءاللہ امت ٹینشن فری ہے۔ امت کہتی ہے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہونا ہے۔ اچھا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا ایک دوسرا رخ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی شکایت بھی لگانی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کر دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا قرآن اور سنت، غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو آپ نے کہیں نہیں چھوڑا، اور فرمایا قرآن میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے پکڑو، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم قیامت والے دن اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ ویسے گارنٹی آپ علیہ السلام کے لیے تھی۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ کے آپ مرید ہو جائیں، انہوں نے تو وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماننے والوں کو نہ لے جاؤں۔
تو یہ تو گارنٹی صرف ایک شخص کے لیے ہے کہ جس کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے، جس کو اللہ نے راضی کرنا ہے۔ آپ کے بزرگ بابوں کو راضی کرنے کی کوئی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے، وہ تو اپنی بھی مغفرت کروا لیں تو بڑی بات ہے، اللہ پہ کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے۔ علم یجد کا یتیما فآوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام پہ احسانات گنوائے ہیں۔ اے نبی، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور اپنی آغوش رحمت میں پناہ دے دی تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یتیم پیدا کیا، یعنی سب سے بڑا سہارا انسان کے اوپر باپ ہوتا ہے، وہ نہیں تھا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی فوت ہو گئی، پھر دادا نے کچھ عرصہ پرورش کی، وہ بھی فوت ہو گئے، پھر میجارٹی پورشن جو ہے وہ ابو طالب نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اسباب بھی پیدا کیے، آپ علیہ السلام کو آغوش رحمت میں تو لیا، لیکن ظاہر اسباب کے ذریعے، چونکہ بڑا احسان آپ کے اوپر جناب ابی طالب کا تھا، اور وہ احسان اللہ نے پھر اس طرح اتروایا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی ہے، سیدہ خدیجہ نے کی ہے، دنیا میں احسان اتروا دیا کہ ابو طالب نے پرورش کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کی پرورش کی، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، اور وہ وحی الہی سے۔ سنن نسائی کے اندر صحیح سند سے حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر نے بھی سیدہ فاطمہ کے لیے رشتہ مانگا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا، فرمایا چھوٹی ہے۔ جب مولا علی نے مانگا تو پھر دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز طے تھی کہ آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہوگی علیہ السلام۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے یتیم پایا اور آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیے۔ پیچھے تو آغوش رحمت میں تو اللہ نے نہیں لیا تھا، دنیا میں اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو ہم نے اپنی طرف خود رفتہ پایا، آپ ہماری تلاش میں تھے تو ہم نے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے ترجمے میں بڑے بڑے تراجم کرنے والے علماء نے دھوکہ کھایا۔ بعض لوگوں نے اس کو بالکل لفظی ترجمہ کر دیا، حالانکہ قرآن حکیم کے لفظی ترجمہ کرتے وقت کانٹیکسٹ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو پایا گمراہ پس ہدایت دے دی۔ یہ ترجمہ بھی درست ہے، لیکن یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کی دوسری آیات اس کے خلاف ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ وہاں پہ بھی ضلہ کے الفاظ موجود ہیں، ضال۔ اچھا، یہ جو ترجمہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا، یہ فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن کے اندر۔ کس طرح؟ قرآن حکیم میں ضال کا ترجمہ محبت کے اعتبار سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا ابا جو ہے وہ تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ابا گمراہ ہو چکا ہے، ظاہر ہے وہ صحابی تھے، بیٹے تھے، مسلمان تھے، باپ پیغمبر ہے، پیغمبر کو یہ تو نہیں کہنا تھا گمراہ ہو گئے۔ وہاں ضال کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ بھی لفظ ضلال مبین آیا ہے، یعنی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ تو یہ ترجمہ یہاں اپروپریٹ ہوگا، ہم نے پایا آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا تو آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا، کیونکہ ڈیٹم لیول کی ہدایت تو ہوتی ہے ہر پیغمبر کے پاس۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں آیا نا، اے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی ہے؟ اگر اب میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو میرا ماضی اس پر گواہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرا پورا کریکٹر ہے تمہارے سامنے صادق اور امین کا، تو اب میں نے عمر کے اس حصے میں آ کے ایسی بات کیوں کرنی ہے؟ آپ علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی کو اللہ نے قرآن میں دلیل بنایا ہے آپ کی نبوت پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی بھی اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں تھی۔ البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی مبعوث جس وقت ہوتا ہے اس وقت اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے،
اس سے پہلے وہ اللہ کی حفاظت میں ضرور ہوتا ہے، ورنہ تو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے۔ یہ نبی علیہ السلام سے چند مہینے نہیں گزرے وحی کا جب انقطاع ہو گیا، تو 40 سال اس تلاش میں گزرے ہیں کہ کب مجھ پہ وحی نازل ہوگی، یہ تو ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جائے۔ تو ایسا نہیں تھا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ الشورى میں ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ اے نبی، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ اللہ کی کتاب کے بارے میں جانتے تھے، نہ ہی ایمان کی تفصیلات۔ ہم نے اس قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچایا ہے۔ قرآن بالکل واضح ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ نا، یہ اہل سنت کے ہاں ہی بریلوی مکتبہ فکر میں بڑا ایک مناظروں والا سلسلہ چل رہا ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا اور سعید اسد صاحب کا۔ اس میں میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے یوٹیوب پہ، نبی علیہ السلام کو نبوت کب ملی۔ آپ اللہ کے ہاں ہمیشہ سے خاتم النبیین ہیں، میں نے احادیث پیش کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب دنیا میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ فی نفس ہی پیغمبر ضرور تھے، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ اور اس کی انسانی اعتبار سے اسٹیبلشمنٹ 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اگر یہ بات نہیں مانیں گے پھر ختم نبوت والا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ختم نبوت کا تو مطلب یہ آخری نبی۔ اگر آپ علیہ السلام پہلے سے ہی نبی ہیں تو پھر آخری نبی تو نہ ہوئے۔ آخری نبی وہی ہے جس کو نبوت کا تاج اینڈ پہ پہنایا گیا۔ ہاں، اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہے کہ کس نے پہلا پیغمبر ہونا ہے، کس نے دوسرا، کس نے تیسرا، کس نے اینڈ والا۔ تو میرا یوٹیوب پہ وہ کلپ ہے، اس کا جو آپ کو عنوان ملے گا نا رومن میں، وہ ہے مناظرہ بٹوین سعید احمد اسد اینڈ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی۔ وہ آپ لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا، اس میں نے یہ سارے عقیدے کو کھول کے بیان کیا۔ اور ایک میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 88A اور B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے بتایا کہ عصمت انبیاء کا جو عقیدہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں رائج ہے، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے۔ عصمت انبیاء قطعاً یہ نہیں ہے جو یہ پیش کرتے ہیں۔ اگر اس عقیدے کو صحیح مان لیا جائے جو انہوں نے پیش کیا، تو قرآن حکیم میں جو انبیاء کی غلطیاں ذکر ہوئی ہیں ان کا کیا کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی، حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے لیے دعا کرنے کی غلطی اور قرآن میں معافی مانگنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے کا قتل ہو جانا اور اس کے اوپر آپ کی شرمندگی۔ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں 4 جگہ آیا ہے، منافقین کے جنازہ پڑھنے کے اوپر جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی، منافقین کو غزوہ تبوک پہ چھوڑے جانے پر تو حضور تو الفاظ ہیں، نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں منافقین کو جانے دیا۔ پھر غزوہ احد کے موقع پہ جو آپ کی زبان سے بد دعا نکل گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا لیس لک امر من الشیء، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کسی معاملے میں اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے دے، اور ان کو ہدایت بھی مل گئی۔ تو عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ سے محفوظ ہوتا ہے، لغزش، خطا اور غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس پہ قائم نہیں رہے گا۔ اب نبی اور غیر نبی میں یہ فرق ہے کہ غیر نبی پہ وحی نہیں آنی تو وہ قائم بھی رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہٹ درمی کی وجہ سے توبہ بھی نہ کرے، لیکن نبی کا معاملہ یہ ہوگا کہ اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کا ایرر آئے گا تو اللہ کی طرف سے اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے نبیوں کو ہم معصوم اس حوالے سے مانتے ہیں، وہ والا معصوم نہیں جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں سنی اور شیعہ دونوں کے مولویوں نے اور تقریباً اجماع ہی کیا ہوا ہے اس کے اوپر، انہوں نے اور کہانیاں کرائی ہوئی ہیں۔ تو وہ جب قرآن لوگ پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہے، اور جا کے جب مولویوں سے پوچھتے ہیں، مولوی کہتے ہیں جی آپ جو ہے نبیوں کے گستاخ ہو گئے، کیونکہ وہ جو انہوں نے کہانی کرائی ہے اس کہانی سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ بھئی عقیدہ وہ ہے جو قرآن میں ہے، باقی تو سب آپ کے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا۔ 2 گتوں کے درمیان جو کتاب ہے، جو حجۃ الوداع پہ غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے دیے، وہ تو یہ کتاب ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے، مولانا مودودی کا ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ آپ کو اپنی محبت میں سرگرداں پایا، خود رفتہ پایا تو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ آپ دیکھیں، یہ غنی سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو مال و دولت بہت مل گئی، آپ کے اندر غنا تھی اور زہد کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پہ کبھی شکوہ نہیں آیا، طبیعت میں غنا تھی، جو کچھ ہوتا تھا وہ لوٹا دیا کرتے تھے۔ اور یہ غنا آپ کو پھر آگے آل محمد میں بھی نظر آئے گا، وہ سارا رنگ اور جھلک نظر آئے گی۔ دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی، اس لیے آپ دیکھیں نا کہ عقیل ابن ابی طالب جو تھے صحابی ہیں،
حضرت علی کے بھائی ہیں. تو یہ حضرت علی سے ناراض ہو کے امیر شام کی طرف چلے گئے تھے، کیونکہ حضرت علی تو وظیفے نہیں کھلا سکتے تھے ان لوگوں کو، وہ تو بیت المال سے ذرا بھی یعنی مس یوز نہیں اسے ہونے دیتے تھے. تو آپ کے اپنے رشتہ دار بھی آپ سے ناراض تھے اس معاملے میں، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہے تھے، ان کو پتہ تھا. بخاری و مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک محمد اور آل محمد کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہوتا ہی نہیں تھا کچھ پکانے کے لیے. 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. کھجوریں بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی ٹوکروں کے ٹوکرے تھے کھجوروں کے، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کے وقت، کیونکہ وہاں پہ تو میٹھا پانی بھی ایشو تھا نا، کیونکہ ریگستان میں تو پانی بھی آپ کو پتہ ہے کئی کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا. یہ تو ہم جناب 25 فٹ کے اوپر جیلوں میں واٹر ٹیبل ہے، 30 فٹ پہ آپ پانی نکال دیتے ہیں. آج بھی ہمارے جو ریگستانی علاقے ہیں آپ چلے جائیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے. آج بھی عورتیں 10-10 12-12 کلومیٹر روزانہ پیدل چل کے مٹکوں میں پانی لے کے آتی ہیں، اور پانی بھی کوئی صاف ستھرا نہیں ہوتا، گدلا ہی ہوتا ہے. یہ جو بیلٹ ہے یہ تو آپ سمجھیں کہ آپ یورپ میں رہ رہے ہیں، جو لاہور سے لے کے پنڈی تک ہے، یہ تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے پاکستان میں جہاں ساری چیزیں اویلیبل ہیں. باقی آپ ذرا جنوبی پنجاب کی طرف نکل جائیں تو دیکھیں لوگوں کی کیا صورتحال ہے. سندھ میں چلے جائیں اس سے بری صورتحال ہے. تو آپ کو ہم نے حاجت مند پایا تو غنی کر دیا، ایسا غنی کیا ہے کہ درویشی کی زندگی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ طبیعت میں غنا ہے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ناراضگی کر لی تھی، اسے ایلا کہتے ہیں. گھر کی چھت پہ چلے گئے، سیدنا عمر ملنے کے لیے گئے، بڑی لمبی حدیث ہے. تو سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشانات تھے، یعنی صرف تہمت باندھی ہوئی تھی، اوپر چادر بھی نہیں تھی، اور گھر کے کونے میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ لٹک رہا تھا. بس یہ ٹوٹل آپ کی یعنی گھر کے اندر ایسٹس تھے. تو سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے بڑا سخت جملہ بولا. آپ فرمایا عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت. پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد بھوکے مرو گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے اور تم پھر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح کہ اگلی امتیں. اور یہی آپ دیکھ لیں ہوا ہے پھر. یعنی مسلمان جب تک غریب تھے کوئی آزمائش نہیں تھی، جب رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ان کے پاس آئے تو پھر ظاہر لائف سٹائل ہی بدل گیا، تو معاملات بگڑنا شروع ہو گئے. تو ایسا اللہ نے غنی کیا کہ آپ کی امت کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں ہم نے دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کیا کیا. ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لیا، آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچا دیا. آپ کو ہم نے جو ہے وہ حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. تو آپ نے بھی اب یہی کرنا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب آپ کے پاس بھی اگر کوئی یتیم آئے آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، آپ نے بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. آپ کے رب نے بھی تو آپ کو یتیم پا کے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور آپ کے پاس اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے آپ نے اس کو نہیں جھڑکنا. دیکھیں آپ بھی تو سائل تھے ہماری محبت کے، ہم نے آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچایا. آپ کے پاس بھی کوئی اللہ کے تعارف کے لیے دین سیکھنے کے لیے آئے آپ نے اسے جھڑکنا نہیں ہے. اور دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی غریب آ جائے تو آپ نے اس کو بھی نہیں جھڑکنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کریں. اور یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ چرچا کرتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا یہ فضل ہے. ھذا من فضل ربی. پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ حضرت صاحب کی دعا سے نگاہ مرشد، یہ نہیں ہوتا.
پیغمبر کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے۔ یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں میلاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں نا، اور اس میں جھنڈیاں اور یہ سب کچھ، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں آیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا گیا۔ تو اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا۔ جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے تو ہم الزامی جواب کے طور پہ شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا، کون سے جلوس نکالے ہیں؟ چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے۔ مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب بھی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے۔ جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں نا آپ چھیڑیں۔ بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میلاد کو منا لیں۔ یعنی ایک غریب تو بدتمیز، کم آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹاٹ کریں۔ تو یہ خبیث آپ پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی بات چلی جائے گی۔ یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے۔ پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ مولا علی 5 سال خلیفہ رہے ہیں نا، تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر۔ تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کے مولویوں کی، ذاکرین کی، تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ مانے خصوصی کون تھا، نعت کنے پڑھی سی، تو منقبت کنے پڑھی سی؟ منہ اڈ کے بہ جان گے، تو جب منہ اڈن دے پتہ لگ جائے گا انہوں نے۔ تو اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز، میں ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ میلاد میں، محرم میں پروگرام کریں، ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں، محفل میلاد بھی کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کر رہا، جلسے جلوسوں میں میں جلوسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں، جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں۔ یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا، جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی محبت اہل بیت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں، ان کی محبت رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں، تو سر پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں گے، ہم بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے کہ آپ کہیں گے ہے کہ پوچھ لیا، پھر ہی کرتے رہو گے۔ تو میلاد شریف کا مہینہ 1-1.5 مہینے بعد آنے والا ہے۔ میں نے میلاد کے اوپر ڈیٹیل پچھلی دفعہ مجلس نمبر 34 ریکارڈ کروا دی تھی، گرین پگڑی میں کروائی تھی۔ تو اس طرح کی یعنی جتنی بھی دلائل یہ پیش کرتے ہیں، میں نے سب کے سب اس میں کور کیے تھے، اس کے کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے، بلکہ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اچھا یہ جو ہم لفظ اکثر بولتے ہیں تحدیث نعمت، یہ اسی سے نکلا ہے۔ تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کو خوشی سے اظہار کرنا، یہی لفظ ہے، تحدیث یہیں سے نکلا ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تکبر کے طور پہ نہیں، اللہ کی نعمت کے چرچے کے طور پر بیان کرنا، یہ قرآن میں حکم ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے یہ ہوا ہے۔ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ بریلوی ہیں، انڈیا میں بھی اتنے ہوں گے، سب سے زیادہ بریلوی ہیں نا، ان کے علماء بھی لاکھوں میں ہیں۔ ان سارے مولویوں کی ویورشپ کلپس میں جمع کریں نا تو میری اکیلے کی ان سے زیادہ ہے میلاد کے موضوع پہ۔ بات ہوئی نا سر، ادھر آپ محرم پہ بھی آ جائیں، آپ شیعہ کے سارے علماء کے کلپس جمع کریں انڈیا پاکستان میں، ان کی ویورشپ جمع کریں، میری کلپس کی ویورشپ ان سب کی ملا کے اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر امت کیا کر رہی ہے آج کل؟ امت جھومی ہوئی ہے، اور وہ جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نہ میں وہابی،
نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں. آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں. سنی شیعہ کی تفریق سے بالاتر ہو کر آپ کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں. اس کا ایک طریقہ صحیح مسلم میں ہے. آپ علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پہ قرآن کی وحی پہلی دفعہ نازل ہوئی، تو میں اس کے خوشی کے اظہار کے لیے، یعنی جشن قرآن اور جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سال بعد نہیں مناتے تھے، ہر ہفتے مناتے تھے، اور پیر کا روزہ رکھ کے. اب رہا یہ جو امت نے جو چیز ایکسیپٹ کی ہے اجماع کے طور پہ، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. مستدرک الحاکم میں حدیث ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یعنی پوری امت اگر کوئی کام کر رہی ہو، امت کا ایک گروہ نہیں، پوری امت کم از کم اتنی بات پہ متفق ہے کہ میلاد کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہونا چاہیے. بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، دیوبندی سیرت مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، اہل حدیث محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں. نام مختلف رکھے ہوئے ہیں. شیعہ بھی میلاد مصطفیٰ کانفرنسز کر رہے ہیں، کوئی 17 ربیع الاول کو کر رہا ہے، کوئی 12 کو کر رہا ہے، کوئی 9 کو کر رہا ہے، کوئی پورا مہینہ کر رہا ہے. لیکن امت نے اس پہ اتفاق کر لیا ہے کہ میلاد کے مہینے میں میلاد ڈسکس ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی. تو یہ اجماع امت ہے. سن تبرانی میں صحیح سند سے عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جس کو امت اچھا سمجھنا شروع کر دے، امت کا ایک گروہ نہیں، پوری امت، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اب پوری امت اس پہ قائل نہیں ہے کہ آپ میلاد کے موقع پہ ڈول ڈمکے کریں اور مکہ مدینے کے ماڈل بنا کے ان کے سامنے دعائیں کریں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو. یہ ایک فرقہ ہی اس کو لے کے چل رہا ہے، پوری امت نہیں اس کو مانتی، پوری امت. اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں پوری امت اس پہ متفق ہے کہ محرم کے مہینے میں اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے. تو جو لوگ قائل نہیں تھے وہ بھی اب دیکھا دیکھی شروع ہو گئے، چاہے وہ فضائل معاویہ بیان کرتے ہیں محرم میں. چلو شروع تو ہوئے ہیں نا، کسی بہانے سے شروع تو کریں نا. فضائل معاویہ شروع کریں تو لوگ پھر ہمارے ویڈیوز تک پہنچ جائیں گے، ان کو فضائل معاویہ پتہ چل جائیں گے. ٹھیک ہے، کسی بہانے دراڑ تو ہوئی ہے نا، تو ڈرل ہوا ہے تو لوگ سچائی تک خود بخود پہنچ جائیں گے. ہماری ویڈیوز تک تو اکثر لوگ وہی پہنچتے ہیں جو پہلے لوگ ان کو مخالفت کے طور پہ شیئر کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب یہ کیا ہو گیا. خیر کہ ایک ٹاپک الگ ہے، اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. بل اس آیت کے یہ متقاضی تھی کہ میں اس ٹاپک کو اس کے ساتھ ایڈریس کرتا کہ اس آیت کی امپورٹنس اس اعتبار سے کتنی ہے.